بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی ایک بہت لمبا چوڑا سوال ہے جو کہ جناب انجینئر علی مرزا صاحب سے متعلق ہے۔ یہ سوال پچھلے ہفتے ہی آیا تھا، لیکن میں اس وقت جلدی میں تھا تو میں نے ایسے ہی فوری جوابات دے دیے تھے چھوٹے چھوٹے سوالوں کے، جو کہ اس میں تفصیل تھی تو میں نے اس کا جواب ریکارڈ نہیں کیا تھا۔ اچھا، دوسری بات، ایک بات میں پہلے وضاحت کر دیتا ہوں، ہم کبھی کسی کے اوپر بات نہیں کرتے، آپ یاد رکھیں۔ ہم کبھی کسی کی شخصیت کو ہدف بنا کر اس پر بات نہیں کرتے، چونکہ ہمارا کام ہے قرآن و سنت کی تعلیم دینا، اور ہمیں ذمہ داری اور ہمیں سند بھی اسی لیے دی گئی ہے کہ ہم لوگوں عوام الناس کے جو مسائل ہیں، شرعی مسائل ہیں، ان کو حل کریں۔ ہمارا کام کسی کی ذاتیات پر بات کرنا نہیں ہے، لیکن چونکہ جب سوال کیا جائے گا تو ہم اس کا جواب ضرور دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی فتنہ اس طرح رونما ہو جائے کہ حق اور باطل کی پہچان عامت المسلمین کے لیے کرنا مشکل ہو جائے، تو پھر ہمیں اس کے بارے میں نشاندہی کرنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے آپ حضرات سوال ان کے سن لیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ جواب دیتا ہوں۔ یہ ارشد صاحب نانپارہ سے پوچھتے ہیں کہ شیخ، اگر علی مرزا اور اس کے چیلے لوگ صحیح بخاری کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں جس میں ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار انہیں جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ لوگ جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ باغی گروہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ تھا، اور عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل بھی حضرت معاویہ نے ہی کروایا تھا۔ آپ اس حدیث کے متعلق کچھ واضح فرمائیں کہ باغی گروہ سے مراد کون لوگ تھے؟ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں کون لوگ شمار تھے؟ اور اکثر علی مرزا الزام لگاتا ہے کہ اس سے پہلے، یعنی مرزا سے پہلے، کوئی بھی اہل سنت والجماعت کا عالم دیوبندی یا اہل حدیث بریلوی اس حدیث کو بیان نہیں کرتے تھے۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے مجھے تفصیل کے ساتھ جاننا ہے، اگر ضرورت پڑے تو ویڈیو بنائیں۔ جی، آپ نے سوال سنا حضرت کا، تو میں اس کو تھوڑا محدثین کی طرز پر جواب دینا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو میں یہ جواب دینا چاہوں گا، محدثین کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کسی بھی حدیث کو نقل کرنے کے لیے جو راوی ہے اس کے حالات زندگی کے بارے میں پتہ کرتے ہیں۔ راوی کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، جس سے حدیث لے رہا ہے، کیا اس سے اس کا سماع ثابت ہے، اس زمانے کا ہے کہ نہیں ہے، کیا یہ حدیث واقعی انہوں نے ان سے سنی ہے، کیسے تھے، نمازی تھے، پرہیزگار تھے، روزے دار تھے، عقائد کیا تھے، نظریات کیا تھے۔ تو جب محدثین ان تمام چیزوں کی جانچ پرکھ کر لیتے تھے، اس کے بعد اس حدیث کو لیتے تھے اور اپنی کتب میں درج کرتے تھے۔ تو حضرت انجینئر علی مرزا صاحب کے بارے میں چند باتیں میں پہلے عرض کروں گا، اس کے بعد پھر میں اس جو آپ نے بات کی اس کا بھی جواب دوں گا۔ دیکھیں، انجینئر علی مرزا صاحب کا جہاں تک مسئلہ ہے، اس زمانے کے مشہور زمانہ فتنہ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ان کی ہر بات عجیب ہوتی ہے۔ کبھی وہ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں، کبھی وہ اپنے آپ کو صحابہ اکرام سے بہتر بتاتے ہیں، کبھی وہ اپنے اور اپنی جماعت کو صحابہ اکرام کی جماعت سے زیادہ بتاتے ہیں، اور کبھی ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو علم والا بندہ ہے وہ انجینئر علی مرزا ہے، باقی سب چوچو کا مربع ہے۔ ہمارے یہاں مثال دی جاتی ہے، مطلب کوڑی کے تین ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے جن صاحب کے بارے میں سوال کیا ہے، ان صاحب کی اگر پوری بیانات کے مجموعے کو اکٹھا کیا جائے تو دو تین باتیں ملتی ہیں۔ نمبر ایک، صحابہ اکرام کی خامیاں نکالنا۔ نمبر تین، اپنے آپ کو سب سے بڑا بتانا۔ نمبر دو، اپنے آپ کو سب سے بڑا بتانا۔ اور نمبر تین، اپنے علاوہ تمام بزرگوں کو، علماء کو، فقہا کو، سب کو چوچو کا مربع ثابت کرنا۔ ان کا یہ مقصد ہے۔ تو آپ نے جن حضرت کی بات کی ہے، تو یہ دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے دعوے یہ تھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب ہمارے ساتھ آ کر کے بیٹھ جائیں، ہم آمنے سامنے بیٹھ کر کے بات کریں گے، تمہارے بابوں کی ہم پول کھولیں گے، اور وغیرہ وغیرہ، یہ وہ، ہم ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، اس طرح کریں گے، اس طرح کریں گے۔ اب کتنے دعوے ہوتے ہیں، اور ایک جملہ ٹائم قیامت تک کے لیے آپ کے پاس میں ہے۔ تو اس کا مطلب کہ انجینئر صاحب کی قیامت آ چکی ہے۔ میں بات کرتا ہوں، تو سب سے پہلے دعوے یہ تھے کہ مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے آئیں، آپ آ جائیں، آپ کا کیمرہ مین آ جائے، آپ کے ساتھ ایک دو آدمی آ جائیں۔ بہت چلاتے تھے۔ مفتی صاحب وہاں پر گئے، کیا ہوا پوری دنیا جانتی ہے، کیسے اللہ نے ذلیل کیا انہیں۔ مفتی صاحب وہاں پر گئے، ویڈیو ریکارڈنگ کروائی، 48 گھنٹے کا وقت دیا کہ ہم 48 گھنٹے یہاں پر ہیں، آپ جو چاہیں مجھے بتا دیں، مناظرہ کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ان 48 گھنٹوں میں آپ سوچ سمجھ کر کے بتا دیں۔ لیکن حضرت کو 48 گھنٹے کے دوران کوئی اتنا بھی وقت نہیں ملا 2 منٹ کا کہ وہ ویڈیو بنا کر کے کہتے کہ جی مفتی صاحب میں تیار ہوں، فلاں فلاں وقت میں ہم بیٹھیں گے ساتھ میں۔ وہ دم دما کے اس طرح بھاگے ہیں نا کہ میں کیا بتاؤں، سر پر پیر رکھ کر بھاگنے والی مثال بھی یہاں پر پھیکی پڑ جاتی ہے۔ دوسری بات،
اب پھر اس کے بعد میں آ کر کے الٹی سیدھے باتیں، کبھی اس طرح کی باتیں امام کعبہ کو مناظرے کے لے آؤ، مفتی تقی عثمانی کو مناظرے کے لے آؤ۔ ارے بھائی صاحب، مفتی تقی عثمانی اور امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس کہاں تم کون ہو یار؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہاں سے تم نے پڑھا ہے؟ کس سے علم حاصل کیا؟ تمہاری ڈگری کیا ہے؟ تمہارا اسی طریقے سے علمی میدان کیا ہے؟ تم کون ہو؟ تم مفتی تقی صاحب کو بلا رہے ہو مناظرے کے لیے؟ جس کے اکرام میں علماء حرم، ائمہ حرم اور پوری دنیا کی علماء، مفتیان، فقہا کھڑے ہو کر کے استقبال کرتے ہیں مفتی تقی عثمانی، آپ کہہ رہے ہو آ جاؤ، تمہارے در پہ وہ آئیں گے؟ تمہارے جیسے 1,00,000 آدمی ان کی جوتی سیدھی کرنے کے لیے بشمول میرے پریشان رہتے کہ حضرت کی جوتی سیدھی کرنے کا موقع مل جائے، اور تم اتنی بڑی شخصیت آ جائے۔ امام کعبہ جس کے پیچھے 70 لاکھ لوگ نماز پڑھیں، جس کے پیچھے آپ کہہ رہے ہو امام کعبہ آ جائیں، وہ آ جائیں، تو بھیا آپ کے پاس ایک کام رہ گیا اور کوئی کام نہیں آپ کے پاس میں ہے۔ دعوے اتنے بڑے بڑے، امام کعبہ کے قرآن میں غلطی ہے جبکہ قرآن خود کو پڑھنا نہیں آتا، اور اسی طریقے سے صحابہ اکرام کے بارے میں تو جو باتیں ہیں اس کو بیان کرنا ہی بیکار ہے۔ میں آپ کو 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہاں، ایک لیٹسٹ نیوز آپ کو سناتا ہوں، ابھی آج 26 نومبر 2023، اب ان کا دعویٰ اتنے دن سے، ایک مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں، پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں، تو ان کو دعویٰ تھا کہ مفتی حنیف قریشی آ جاؤ، قیامت تک کے لیے وقت ہے۔ اویس ربانی ایک یوٹیوبر ہے، انہوں نے ایک زمانے سے مناظرے کے لیے، یہ انجینئر صاحب کے دوست بھی تھے اور مفتی حنیف صاحب سے بھی ان کے تعلقات تھے۔ جیسے پچھلے بار نادر علی کے ذریعے سے ملاقات ہوئی تھی، نادر علی ان کی بات وہاں پہنچاتے تھے، ان کی بات یہاں پہنچاتے تھے، اس وقت اویس ربانی پہنچاتے تھے۔ تو اب کیا کیا انہوں نے مناظرے کی ڈیٹ فکس کر دی کہ انجینئر صاحب آپ کو 26 نومبر کو مفتی حنیف قریشی کے ساتھ میں بیٹھنا ہے۔ اب یہ بھاگے پھر رہے ہیں، کبھی ویڈیو میں یہ بول رہے ہیں، کبھی وہ بول رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں، حتیٰ کہ آج کا دن آ گیا 26 نومبر اور مفتی حنیف قریشی صاحب اویس ربانی کے ساتھ میں جہلم تشریف لے آئے اور وہاں جا کر کے وہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ حضرت ہم آپ کے یہاں آ چکے ہیں، بارات آ چکی ہے، دلہن کو باہر نکالیے، لیکن دلہن کی باہر نکلنے کو تیاری نہیں ہے۔ تو مفتی حنیف قریشی سے بھی یہ دعویٰ کیا کہ مفتی حنیف صاحب قیامت تک کے لیے وقت آ جائیے۔ ارے یار تم کیا بولتے رہو، تمہیں ہنسی نہیں آتی؟ میں ان کے فالوور سے پوچھتا ہوں کہ بھیا آپ کو اس کی یہ باتیں سن کر کے ہنسی کیوں نہیں آتی یار؟ ایک بندہ، اچھا ایک آپ یہ تو میں ہنس رہا تھا ابھی، اب میں سیریس موڈ میں ایک بات بولتا ہوں کہ جو بندہ یہ سمجھتا ہو کہ میں سب سے اعلیٰ ہوں، باقی پوری دنیا کے علماء فقہا میرے آگے کچھ نہیں ہے، آپ اس کو کیسے صحیح سمجھ سکتے ہو؟ پوری دنیا ایک طرف ہے، صحابہ اکرام کے بارے میں پوری امت کی علماء کا اجماع ہے کہ تمام صحابہ اکرام جو ہے مغفور ہیں، تمام صحابہ اکرام محفوظ ہیں، اور سب کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ کر لیا۔ اس عقیدے کو رکھنے والا، اس بات کو ماننے والا ہی اہل سنت والجماعت میں داخل ہے، ورنہ اس سے خارج ہے۔ تو پوری دنیا کے اہل سنت والجماعت کے علماء ایک طرف، ایک بندہ ایک طرف، تو پوری دنیا کے ساتھ آپ رہو گے کہ ایک بندے کے ساتھ رہو گے؟ اچھا چلو آپ ہندوستان پاکستان کی بات کرتے ہو، یہاں کے علماء خراب ہیں، یہ وہ، بھائی امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، یہ تمام کے تمام لوگ صحابہ اکرام کی یعنی جو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو رضا کا پروانہ ملا تھا، اور تمام محدثین، تمام فقہ، تمام علماء، تمام ائمہ، یہ سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ لیکن ایک بندہ اٹھ کے کہہ رہا ہے نہیں، اگر یہ جنتی ہیں تو پھر ہم ان کو جہنمی بنائیں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کتنی باتیں کر رہا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتنی جرت کر رہا ہے کہ جو ایک عام انسان نہیں کر سکتا۔ وہ کیسے پڑھا ہو سکتا ہے، پڑھا لکھا؟ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو معاویہ بن ابی سفیان، مغیرہ بن شعبہ پر تلوار اٹھاتے۔ یہاں گھر سے نکل نہیں رہا ہے، ادنا سا مفتی حنیف قریشی طارق مسعود آئے ہیں، وہ باہر نکل نہیں رہا ہے، اور وہاں صحابہ کی جماعت پر وہ آ کر کے تلوار سوتتا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کتنے علاقے فتح کر کے اسلام میں داخل کیے، تمہاری بساط ہے کہ تم ایسا کر سکو، لیکن دعوے اتنے بڑے بڑے ہیں۔ تو جس کے دعوے جتنے بڑے ہوتے ہیں نا، وہ کام میں اتنا ہی کمزور اور چھوٹا ہوتا ہے۔ آپ ثابت ہو گیا، آپ کو نہیں لگتا تو آپ کرتے رہے اندھی تقلید، لیکن ثابت ہو گیا۔ مفتی طارق مسعود نے آدھا ذلیل کیا، بچی کچی کسر جو تھی وہ مفتی حنیف قریشی نے نکال دی، لیکن دعوے ابھی بھی وہی، ابھی وہ آئے گا۔ آج تو سنڈے بھی تھا، آج تو اکیڈمی میں موجود بھی تھا، اس وقت میں مفتی صاحب گئے ہوئے تھے وہاں پر، لیکن باہر نہیں آیا۔ مجھے معتبر ذرائع سے معلوم ہو، کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ اکیلے آ جائیں اور کیمرہ ویمرہ لانے کی اجازت نہیں ہے، بیٹھ کر کے بات کر لیں۔ کیوں؟ پوری دنیا کے سامنے ساری بات کرتے ہو، ڈیبیٹ جو ہوگی وہ کمرے میں ہوگی، تنہائی میں ہوگی، بغیر کیمروں کے ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ باجا ہے، انشاءاللہ عنقریب پھٹ جائے گا، یہ پھٹ چکا ہے، لیکن کچھ اندھے مقلدین ہیں جن کو علماء اکرام سے بغض ہے، وہ اس کے سپورٹر بنے پھر رہے ہیں اور اس کے مقلدین بنے پھر رہے ہیں۔ عقل ہے تو استعمال کریں اور ہوش میں آ جائیں، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا
ایمان بھی جائے گا، عقیدہ بھی جائے گا، اور اسی طریقے سے اہل حق کی صف سے بھی باہر ہو جاؤ گے، پتہ نہیں چلے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ مشہور کیا کہ بخاری کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ یہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ اس کو جنت کی طرف بلائے گا، وہ اس کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ معاویہ نے قتل کروایا حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا حضرت عمار کو قتل کروانے کا، یہ بات آپ نے کہاں سے نکالی؟ دوسری بات، چلو میں اس حدیث کی تشریح کرتا ہوں، تھوڑا سا اس پر بات کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت معاویہ رضی اللہ عنہ، دیکھیں صحیح بخاری کی یہ جو روایت ہے اس کے بارے میں بہت کلام کیا گیا ہے۔ تو یہ جو ایک جملہ ہے اس حدیث کا، میرے سامنے صحیح بخاری ہے اور میں یہ حدیث نمبر ہے 2812، یہ حدیث عمار ہے، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو حدیث تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، یہ حدیث صحیح بخاری میں 2812 پر موجود ہے۔ لیکن اس کے بارے میں بہت سارے محدثین نے یہ کہا ہے کہ یہ جو جملہ ہے تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، یہ صحیح بخاری میں موجود نہیں تھا، یہ راویوں نے اضافہ کیا ہے، جس میں ابن حجر عسقلانی اور اسی طریقے سے امام بیہقی اور بھی بہت سارے محدثین ہیں جنہوں نے اس کو کہا ہے۔ تو اس کے بعد اور بھی بہت سارے محدثین کا اس میں کلام ہے، لیکن میں اصولی طور پر چند باتیں صرف آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راویوں کو، محدثین کو ایک کنارے کر کے میں کہتا ہوں یہ حدیث کے متن کے حساب سے میں اس کی تشریح کرتا ہوں۔ تقتلہ الفئۃ الباغیہ، عمار جو ہے ایک باغی جماعت ان کو قتل کرے گی، یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار، عمار ان کو اللہ کی طرف بلائیں گے اور وہ ان کو آگ کی طرف بلائیں گے۔ یہ حدیث کا متن ہے اور جس کا لفظی ترجمہ میں نے کیا ہے۔ اس بنا پر یہ فٹ کیا جاتا ہے کس پر؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار کو قتل کروایا تھا۔ کیوں؟ یہ نہیں بتایا جاتا۔ چونکہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے لڑ رہے تھے۔ یہ جو مسلمانوں میں ایک فتنہ برپایا گیا ہے جس میں دو مسلمانوں کے درمیان آپس میں جنگ ہوئی اور کبار صحابہ دونوں طرف موجود تھے، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمنے سامنے تھے اور دونوں کی طرف سے بڑے بڑے صحابہ اکرام موجود تھے۔ اس کے علاوہ بہت سارے بڑے صحابہ وہ تھے جنہوں نے دونوں کی جنگوں میں حصہ نہیں لیا اور اس کو محض ایک اجتہادی جنگ سمجھا اور ایک اجتہادی نظریے کے تحت اس کو سمجھا اور وہ اس دونوں جنگ سے الگ ہو گئے۔ یہاں پر جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی گروہ کہہ کر کے جو بدنام کیا جاتا ہے، تو اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ باغی تھا تو باغی سے تو قتال واجب ہے، جہاد واجب ہے، قرآن کی آیت ہے کہ جو بغاوت کرے اس سے جنگ کرو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ نہیں کی بلکہ صلح کر کے حکومت ان کے نام کر دی۔ تو ایک باغی اور جہنمی، آپ کے بقول کہ وہ جہنمی ہے، ایک باغی کو اور ایک جہنمی کو مسلمانوں کا خلیفہ اور امیر المؤمنین بنانا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے گوارا ہو گیا؟ صحیح بخاری، آپ صحیح بخاری کا حوالہ دے رہے ہیں، میں بھی صحیح بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں۔ تو صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے جس میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے صلح کی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت بھی سنائی تھی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ میں آپ کے سامنے حدیث پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو میرا بیٹا حسن ہے، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 2704۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول حضرت حسن کو بشارت سنا رہے ہیں حسن کے بارے میں کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو عظیم مسلمانوں کے گروہ کے درمیان صلح کروائے گا۔ سنیے آپ بات کو، تو جن کو حضور اکرم، اچھا یہ صحیح بخاری کی پوری حدیث آپ ملاحظہ کریں، وقت کم ہے ورنہ میں پوری حدیث لمبی ہے سناتا۔ اس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت معاویہ سے صلح کی تھی اس کا ذکر موجود ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہیں کہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہ کے اندر یہ صلح کرائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں کے گروہوں کو مسلمانوں کا عظیم گروہ کہہ رہے ہیں،
اور یہ جو حضرت ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ باغی اور جہنمی ہیں، تو یا تو ان کی بات مان لیجئے اور گمراہ ہو جائیے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی سچے مچے کی بن جائیے۔ کون سچا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بات نکلے کہ فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا۔ یہ صلح کون تھی؟ حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ کے مابین صلح تھی۔ حضرت حسن نے آگے بڑھ کر کے صلح کی ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دیا سب کچھ، اور اس کے بعد مسلمانوں میں سے فتنہ ختم ہو گیا، اور ایسا ختم ہوا کہ اس کے بعد فتوحات کے دروازے کھل گئے۔ اور اسی صحیح بخاری میں اور روایت بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سو رہے تھے ام حرام کے گھر، اچانک بیدار ہوئے، مسکرانے لگے۔ ام حرام نے پوچھا کیوں مسکرا رہے ہیں حضور؟ فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ جنت کے محلوں میں جنت کے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ وہ لوگ ہیں، میں نے دیکھا کہ وہ اللہ کے راستے میں سمندری سفر کریں گے جہاد کا۔ تو اس طرح ام حرام نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں، آپ نے دعا کی، دوبارہ بھی اس طرح کا حالات ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ سفر ہوا، یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ سفر ہوا، اور مسلمانوں کو یہ جہاد جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی تھی یہ نصیب ہوا۔ یہ کس نے کروایا؟ معاویہ بن ابی سفیان نے کروایا۔ لیکن آپ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کو جہنمی بتا رہے ہیں۔ اچھا دوسری بات، ایک بار ان سے پوچھا گیا انجینئر صاحب سے کہ آپ جب معاویہ رضی اللہ عنہ کو اتنا برا بھلا کہتے ہیں تو آپ معاویہ کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ کیوں لگاتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بس کیا کہوں، دل پر پتھر رکھ کر کے رضی اللہ عنہ کہتا ہوں۔ کون سی بات ہے بھائی؟ کون سا دین، کون سا اسلام، کون سا علم تمہارا ہے کہ جو دل پر پتھر رکھ کر کے تم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہو معاویہ کو؟ تمہارا بولنے کا من نہیں کرتا۔ اچھا معاویہ رضی اللہ عنہ پر تلوار اٹھاتے چونکہ وہ باغی تھے۔ انجینئر صاحب اگر ان کے دور میں ہوتے، یہ الگ بات ہے کہ وہ چوہے کی طرح بھاگ رہے ہوتے، اس دور میں کسی بنجر زمین میں چلے جاتے ہیں، کسی جنگل کے اندر گھس جاتے، کسی بند مکان میں گھس کر کے کنڈی لگا لیتے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ وہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں، ویسے ہیں ویسے ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو ان کو جو ہے حضرت معاویہ کو کیا کیا بنایا گیا؟ جہنمی بتایا، باغی بتایا۔ اب جیسے کہ وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے تو حضرت معاویہ اگر اس سے مراد ہے تو اس کا مطلب تو پہلے وہ خود جہنمی ہیں، اس کے بعد وہ کسی کو جہنم کی طرف بلائیں گے نا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنمی ہیں، لیکن رضی اللہ عنہ ہے ان کی زبان میں۔ تو اب یہ رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر کہا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ سورہ توبہ کی ہے، آیت نمبر 100 کی 100 نمبر آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے صاف فرما دیا ہے کہ جو لوگ پہلے ایمان لائیں اور ہجرت کرنے والے اور ان کی مدد کرنے والے انصار، اور جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں نیکی کے ساتھ میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم ان تمام سے راضی ہو چکے ہیں، یعنی اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ یہ صحابہ اکرام، انصار اور مہاجرین کے بارے میں یہ آیت ہے، اور اس کے بعد جن لوگوں نے ان کی پیروی کی بعد میں ایمان لانے والوں نے، تو اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ اسی طرح ایک آیت اور ہے کلم وعد اللہ الحسنہ، ہم نے آپ کے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ تو ان تمام قرآنی آیات کو تو جھٹلا نہیں سکتے، تو رضی اللہ عنہ لگا رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ تو گویا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ان سے راضی ہو چکا ہے لیکن میں ان سے راضی نہیں ہوں۔ اللہ تو ان سے راضی ہو چکا ہے لیکن میں ان سے راضی نہیں۔ تو بھیا تمہاری کیا اوقات ہے جب اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے؟ تو اللہ راضی ہے لیکن حضرت انجینئر صاحب یہ ان سے راضی نہیں ہیں۔ حضرت عمار کے بارے میں حدیث جو آئی ہے، میں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر کے پھر اس کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو حدیث ہے کہ ان کو باغی جماعت قتل کرے گی، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اگرچہ اس کے شروع کے جملے میں کچھ کلام ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، لیکن اگر سارے کلام کو کنارے کر کے میں اس حدیث کے اوپر بات کروں گا۔ دیکھیں یہ فئۃ الباغیہ جو ہے، یہ باغی جماعت سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ اس سے مراد خوارج ہیں۔ دیکھو خوارج جو تھے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شامل تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کروایا، اس کے بعد یہ مسلمانوں کی صفوں میں گھسے۔ کچھ خوارج حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں داخل ہو گئے، اور کچھ خوارج حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں داخل ہو گئے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے اور فتنہ پیدا کرنے کے لیے۔ یہاں تک کی روایت کے اندر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
خود کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ کوئی بھی عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں جو شامل تھا وہ میرے لشکر میں شامل نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کی لشکر میں وہ لوگ شامل تھے جو خوارج میں سے تھے اور قاتلین عثمان میں سے تھے۔ اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تھی کہ خوارج میرے لشکر میں شامل نہ ہوں۔ تیسری بات، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف حضرت عمار لڑ رہے تھے، تو حضرت عمار شہید ہو گئے، تو اس کا ٹھیکڑا کس کے سر پھوڑا؟ حضرت معاویہ کے سر، کہ معاویہ نے شہید کروایا، اس وجہ سے معاویہ اس وعید میں داخل ہیں اور اس حدیث کا مصداق ہے کہ وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں، آگ کی طرف بلانے والے ہیں۔ اگر بات اس طرح ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب جو لشکر تھا انہوں نے قتل کیا حضرت عمار کو، تو ایک بات یاد رکھیں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 لوگوں کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت سنائی تھی، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی اور علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، زبیر جنتی، اور اسی طریقے سے عبد الرحمن ابن عوف جنتی، تو ان 10 صحابہ کے بارے میں ایک مجلس میں حضور نے جنتی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ اس میں ایک صحابی ہیں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی میں سے ایک صحابی ہیں طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں حضرت معاویہ کی جانب تھے۔ اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ جہنمی تھا تو زبیر بن عوام اور اسی طریقے سے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں حضرات بھی جہنمی ہوں گے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ طلحہ اور زبیر یہ دونوں کے دونوں جنتی ہیں، نام لے کر کے فرمایا تھا۔ ایک تو ہے تمام صحابہ جنتی قرآن کی آیت، دوسری بات ایک مجلس میں نام لے کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ جنتی، اس میں طلحہ اور زبیر بھی ہیں، دونوں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے قتل کیا حضرت علی کے لشکر میں سے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں آیا، اس نے کہا کہ اے علی رضی اللہ عنہ، اے امیر المومنین، میں نے زبیر کو قتل کر دیا۔ آپ نے فرمایا، حضرت علی نے فرمایا کہ میں تمہیں جہنم کی بشارت سناتا ہوں کہ تم نے ایسے بندے کو قتل کیا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو زبیر کو قتل کرے گا وہ جہنمی ہوگا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں۔ تو اگر بات اتنی ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف حضرت علی کے ساتھ لڑ رہے تھے عمار، قتل ہو گئے، معاویہ کے سر آ گیا، تو کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ زبیر کے قتل کو حضرت علی کے کھاتے میں ڈال دو گے؟ ہرگز نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ سے بڑا منصف کون ہوگا؟ جن سے عمر مشورے مانگتا ہو ان سے بڑا منصف کون ہوگا؟ کیا وہ ایسا سوچ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو جہاں یہ تعویل کی جاتی کہ زبیر کو قتل کیا وہ خوارج میں سے لوگ تھے، اور اسی طریقے سے جو عمار کو قتل کرنے والے تھے وہ بھی خوارج میں سے لوگ تھے، تو آپ حضرت معاویہ کو اس میں برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ اب میں تھوڑی اور بات کرتا ہوں۔ دیکھو بات یہ ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کی جو جنگ تھی وہ ایک اجتہاد کی بنا پر تھی۔ ایک بات اہل سنت والجماعت کا موقف سن لو کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اجتہادی خطا پر تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے۔ ٹھیک ہے، بات ہو گئی۔ حضرت معاویہ کی نیت پر شک کرنا یہ گناہ، یہ جرم ہے، چونکہ حضرت معاویہ کا جو مطالبہ تھا وہ قاتلین عثمان سے قصاص لینے کا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف تھا کہ جو خلافت ہے وہ مستحکم نہیں ہے، ابھی یہ موقع نہیں ہے، اس کا موقع آئے گا لیکن ابھی فی الفور نہیں آئے گا۔ حضرت معاویہ وزید تھے کہ ان سے قصاص لیا جائے۔ اس نااتفاقی اور غلط فہمی کی بنا پر ان سے جنگیں ہونے شروع ہو گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی جنگ کو پسند نہیں کرتے تھے، معاویہ بھی جنگ کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے تھے حضرت معاویہ کے بارے میں کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو جانی جائیں گی یہ ہوں گی وہ ہوں گی، اس کا ہرجانہ کون دے گا، اس کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا نہیں۔ لیکن چونکہ نظریات کا فرق تھا، اجتہاد کا مسئلہ تھا، اس لیے دونوں میں جنگیں شروع ہو گئی، اور دونوں طرف بڑے بڑے صحابہ اکرام تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف پر تھیں، اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بڑے صحابہ ان کے ساتھ میں تھے، معاویہ کے ساتھ بڑے بڑے صحابہ تھے۔ تو یہ جو جنگ تھی، یہ جنگ جو تھی یہ بھائی نظریات کے فرق کی وجہ سے تھی، اجتہاد کی وجہ سے تھی، اس میں آپ کسی کو جو ہے مجرم نہیں مان سکتے۔ ایک فرقہ ہے جو روافظ کا حضرت معاویہ کو لعن طعن کرتا ہے، دوسرا فرقہ ہے ناصبیت کا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لعن طعن کرتا ہے۔ ہم دونوں کی عزت کرتے ہیں۔ ایک بات اور، حضرت معاویہ کو ہرگز ہم حضرت علی کے برابر نہیں سمجھتے، بلکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام نیکیاں، پوری زندگی کی تمام نیکیاں، تمام نیک اعمال، تمام کارنامے، تمام قربانیاں ایک طرف، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف مہاجر ہونا ایک طرف۔ یہ مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی نے لکھا ہے۔ ہرگز آپ یہ نہ سمجھے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک معاویہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بالکل ہم پلہ ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ حضرت علی کے جو فضائل ہیں ان کا 1% بھی حضرت معاویہ کے لیے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت معاویہ کا صحابی ہونا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا
जो है बिरादर निस्बती होना और इसी तरीके से कातिबुल वही होना, ये काफ़ी है। तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जो गलत फहमी है कि उन्होंने कत्ल करवाया था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर में भी खवारिज थे, हज़रत अली के लश्कर में भी खवारिज थे। दोनों के दरमियान फितना परस्ती कर रहे थे, दोनों के दरमियान फ़िरका परस्ती करवा रहे थे और एक दूसरे से लड़वा रहे थे, और वहाँ पर कत्ल करके फैला दिया कि मुआविया ने कत्ल करवाया है उनको, हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। हज़रत अम्मार उधर से शहीद हुए अली के लश्कर से, और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु इधर से शरीक हुए जो कि हज़रत मुआविया के लश्कर में से लड़ रहे थे। अशरे मुबशरा में से हैं, टॉप 10 में जिनकी गिनती आती है। शहीद हो गए हज़रत मुआविया की जानिब थे। अगर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु जहन्नमी है, वो गिरोह बागी है, तो ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु भी बागी हैं। अगर इसी तरीके से मुआविया के गिरोह बागी और जहन्नमी है, तो तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु जो कि टॉप 10 में, वो भी बागी और जहन्नमी है। क्या कर रहे हो भाई आप? क्यों नहीं जंग खड़ी कर रहे हो? इंजीनियर साहब से मेरी गुजारिश है, अब तो गुजारिशात का भी वो ख़त्म हो गए, पूरी दुनिया ने देखा कि कितने बड़े जलील हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई इन चीज़ों से काम नहीं चलने वाला है। उम्मत को एक नई जंग में झोंकना ये बहुत बड़ा फितना है। अल फितना तो अशद्दु मिनल क़त्ल, कुरान का साफ हुक्म है कि फितना पैदा करना ये कत्ल करने से बड़ा गुनाह है। और कत्ल के बारे में फरमाया, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमिया, जिसने एक शख्स को कत्ल किया बेगुनाह, उसने पूरी इंसानियत का गला घोट दिया, पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। और कत्ल करने से बड़ा गुनाह फितना पैदा करना। अब क्या कर रहे हो? कभी हज़रत मुआविया पर शुरू हो जाते हो, कभी मुग़ीरा इब्न शोबा पर शुरू हो जाते हो, कभी इसी तरीके से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर शुरू हो जाते हो। अजीब अजीब बातें, वो अहादीस जो मनसूख हैं, वो अहादीस जो ज़ईफ़ हैं, वो जो मौज़ू हैं, वो जो मजरूह हैं, उनको बयान कर रहे हैं। आज तक किसी ने बयान नहीं किया। आपने देखा है कि वो कहता है कि अहले सुन्नत वल जमात के उलमा इसको बयान नहीं करते, वो पहला आदमी जो बयान करने वाला है। तो इसका मतलब उसने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि मैं अहले सुन्नत वल जमात में से नहीं हूँ। तो आप बताइए कि वो किसके में से है, वो किस फ़िरक़े से है, किस मसलक से है, वो उसके अकायद और नज़रियात क्या हैं। जब वो अहले सुन्नत वल जमात से नहीं है तो किस में है भाई? आप खुद फैसला करिए। लेकिन आपको चाहिए कि ऐसा आदमी जो उलमा इकराम की बुराइयां करे, अगरचे उसके अंदर कितनी ही खराबियां हों, अकीदे के लिहाज से, अमल के लिहाज से, बातों के लिहाज से, आपको एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि वो उलमा इकराम की बुराई करता है। इससे काम नहीं चलने वाला। अगर उलमा इकराम के अंदर कुछ खामियां हैं तो दीन का जो बेड़ा संभाला है इन उलमा नहीं संभाला है। जिस दिन ये नहीं होंगे, बुखारी की रिवायत है कि अल्लाह ताला चुन चुन करके उठा देगा, जाहिल फतवा देंगे। ये जाहिल इन्हीं को कहा गया है। हाँ, सही बुखारी की रिवायत कि अल्लाह उलमा को इस तरह नहीं उठाएगा कि उनको एकदम ख़त्म कर दे, इल्म को एक एक करके उलमा को उठाएगा। हत्ता कि जब कोई भी आलिम बाकी नहीं रहेगा तो ये जोहला इमाम बनेंगे, और जोहला से लोग जाहिलों से फतवे लेंगे, और वो खुद इल्म से कोरे होने के बावजूद वो फतवे देंगे। ये क़यामत की अलामात में से है। तो इस तरह के फितने फैलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ तक सहाबा इकराम का मामला है, सहाबा इकराम के दरमियान जंगें हुई आपस में। हम सहाबा इकराम को मासूम अनिल ख़ता नहीं समझते। सहाबा इकराम से गलतियाँ हुई हैं, उनसे कोताहियाँ हुई हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी कोताहियों को माफ़ कर दिया है। अल्लाह ने साफ ऐलान कर दिया कि हमने उनकी कोताहियों को माफ़ कर दिया, हम उनसे राज़ी हो गए। और जब अल्लाह उनसे राज़ी हो गया तो कोई बंदा जिसकी औकात भी कुछ ना हो, वो सहाबा इकराम पर उंगली उठाए, तलवार उठाए, वो बदबख्त है, वो मरदूद है। उससे इस तरह बचना ज़रूरी है जिस तरह शैतान से बचना ज़रूरी है। इसके अलावा जहाँ तक मामला है, कुरान के अंदर एक आयत है, साफ फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मुसलमानों को भी दुआ सिखाई है और ईमान वालों को भी उनकी तारीफ़ भी की है कि जो ये कहते हैं कि रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। और वो लोग हैं जो वो कहते हैं कि हमारे परवरदिगार हमारी मग़फ़िरत फरमाइए और हमारे उन भाइयों की भी जो हमसे पहले ईमान ला चुके। इसमें सहाबा इकराम, ताबईन, तबे ताबईन, और इसके अलावा और फिर आगे लिखा है ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। और ए हमारे परवरदिगार, हमारे दिलों में उन ईमान लाने वालों के लिए बुग़्ज़ ना रखिए। अल्लाह इनसे ही कहलवा रहा है, कुरान के अंदर कहलवा रहा है, जो सहाबा इकराम के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, नफ़रतें करते हैं, बुग़्ज़ व अदावत रखते हैं, उनके बारे में कह रहा ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। ए परवरदिगार, ईमान लाने वालों के बारे में मेरे दिल में कोई बुग़्ज़ व कीना न रखिए। कीना भी रख रहे हो, कुरान की आयत भी पढ़ रहे हैं, रज़ी अल्लाह अन्हु भी कह रहे हैं, जहन्नमी भी कह रहे हैं, रज़ी अल्लाह अन्हु भी कह रहे हैं, बागी भी कह रहे हैं, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी कह रहे हैं, और इसी तरीके से तलवार भी उठा रहे हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है? कौन सा दीन पेश कर रहे हो? कहाँ से लाए हो? अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जहाँ तक बात है, बागी
جہنمی کیا کیا کہا گیا. ان کو جوتے مارنے چاہیے جو اس طرح کی بات کرتے ہیں. ایک صحابی کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا، کیسے جاہل قسم کے لوگ سامنے بیٹھ رہے ہیں جو جوتے اتار کے اس کی کھوپڑی پر نہیں مار رہے ہیں کہ اس کے بارے میں، کہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو کہ اے اللہ ان کو ہدایت یافتہ بنا اور ان کے ذریعے ہدایت لوگوں کو نصیب فرما. یہ ترمذی کی حسن درجے کی روایت موجود ہے. جس کو اللہ کے رسول ہادی اور مہدی کہہ رہے ہوں، اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم تلوار اٹھائیں گے. سامنے بیٹھے والے لوگ یا تو بت ہیں، یا تو بالکل جاہل ہیں، یا تو اعلیٰ درجے کے احمق ہیں. لوگ اس کے سر پہ جوتا نہیں مار رہے ہوں. جس کے بارے میں حضور فرما رہے ہو کہ اس کو ہدایت یافتہ بنا، مہدی بنا، کہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت ملے. ان کے بارے میں اس طرح کی بات ہے کہ اگر آپ کے زمانے میں ہوتے تلوار اٹھاتے، دل پر پتھر رگڑ کر کے ہم کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ. اللہ کہہ رہا ہم ان سے راضی ہیں، لیکن یہ بدبخت کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے راضی نہیں. جب اللہ نے راضی کہہ دیا تو خود مانتا ہے، تو تیری کیا اوقات کہ تو کہتا ہے کہ اس سے ہم راضی نہیں ہیں. یہ تو وہی بات ہو گئی، ماں باپ کی لڑائی ہو گئی تمہارے انجینئر صاحب کے مثال کے طور پر، اماں ابا کی لڑائی ہو گئی. اب غلطی پر تھے آپ کے ابا، حق پر تھی آپ کی اماں، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جب پیدا ہوئے ہوش میں آئے تو آپ کے والدین نہیں تھے. آپ کہہ رہے ہوتے کہ اگر ہم اپنے اماں ابا کے زمانے میں ہوتے تو چونکہ غلطی پر میرے ابا تھے تو میں اپنے باپ پر تلوار اٹھاتا. تمہاری کیا اوقات ہے بھائی؟ میاں بیوی کی لڑائی ہے، بھائی بھائی کی لڑائی، تم کون ہوتے ہو؟ تم تو وہاں بھی بھگوڑے ہوتے، تم تو کسی بل میں چھپے ہوتے چوہے کی طرح. اس طرح کی باتیں کرنا کیسے مناسب ہو سکتا ہے؟ کیسے ایک مسلمان اس طرح کی بات، قرآن کی آیت پڑھتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے دل میں بغض نہ ہو، ایسی باتیں کرتے ہیں؟ تو میرے بھائی اور دوستو سمجھیے، سوچئے کہ کس موڑ پر امت کو لیے جا رہے ہیں یہ لوگ، کہاں سے لیے جا رہے ہیں. فرقے کی دکانیں بند، ڈیمیج ہیز بن ڈن. یہ کیا بات ہے؟ فرقوں کی دکانیں بند نہیں ہو رہی ہیں، ایک نئی دکان کھول رہے ہو تم. دوسرے کے بابوں کو برا بلا کہہ کر کے کب بابا بن بیٹھا، فالوور نہیں جان سکے. آج امام کا لقب دیا جا رہا ہے. یہ بابائیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر اس کو بابا گیری نہیں کہتے تو کس کو بابا گیری کہتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ کہے کہ میرے پیر و مرشد حق پر ہیں، میرے حضرت میرے حضرت میرے حضرت، تو وہ گمراہ ہیں. اور تم کہو میرے امام، تم حق پر ہو. گانا تو وہ بھی گا رہے ہیں، ایسے ہی گانا تم بھی اس طرح گا رہے ہو، تو بابا تو تمہارا بھی ہے نا. یہ تو سب سے پہلے تو گمراہ تم ہوئے. تو میرے بھائی اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی. امت کے اندر اختلاف ہے، رہے گا، لیکن گستاخان صحابہ کے ساتھ ہمیشہ خلاف جو اتحاد ہوا ہے، یہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو. ہمیشہ قادیانیت کے خلاف علماء دیوبند، علماء بریلی، علماء اہل حدیث، حتیٰ کہ اہل تشیع بھی ایک ہو کر کے ان سے مقابلہ کیا ہے. ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ انجینئر نے سب کی دکانیں بند کر دی. بھائی علماء تو بھوکے مرے روڈ پہ مانگ رہے ہیں بھیک. کہاں دیکھ رہے ہو؟ کہاں کس کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا؟ رزق اللہ دینے والا ہے. ہاں کچھ ہیں جو پیٹ کے لیے کر رہے ہیں، کچھ اس میں علماء بھی ہیں، اللہ ان سے امت کی حفاظت کرے. لیکن علماء کی جماعت ہمیشہ جو اکثریت کی ہوگی وہ حق پر رہے گی، یاد رکھیے گا. دوسری بات، فرقے ہم ختم کر رہے ہیں. ختم نہیں، اچھا ختم ہوگی، بریلویت ختم، دیوبندیت ختم، اہل حدیثیت ختم، اور اسی طریقے سے شیعت ختم. کہاں ختم ہوئی بھائی؟ ہاں ایک بڑھ گیا، فرقہ امامیہ ایک فرسٹ تھا اہل تشیع کا، اور فرقہ امامیہ ایک سیکنڈ تمہارا بن گیا، وہ امام کہتے ہیں. تو فرقہ ختم ہو رہا ہے یا فرقہ بڑھ رہا ہے؟ فالوورز جواب دیں. فرقہ ختم نہیں ہو رہا، بلکہ ایک فرقہ نیا بن گیا، وہ انجینئر صاحب کے ساتھ. یہ فرقہ مرزائیہ، ایک فرقہ مرزائیہ تھا جو غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ، اس وقت میں اس کے بھی بڑے فالوورز تھے، لیکن اللہ نے ایسے ذلیل کیے کہ اس کے نام لیوا موجود نہیں ہے. تمہارا بھی دین ہے، کل کو تم بھی ذلیل ہو جاؤ گے. ذلیل تو ہو ہی رہے ہو لیکن تم مان نہیں رہے ہو. تو اس لیے ایسی باتیں کرنا یہ مناسب نہیں ہے. صحابہ اکرام کے بارے میں دل صاف ہونا چاہیے. اگر ان کے درمیان کوئی اختلافات تھا تو اللہ نے ان کی لغزشیں معاف کر دی ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، پوچھا گیا جنگ صفین کے جو مقتولین تھے، جو قتل ہونے والے تھے دونوں طرف کے، پوچھا گیا کہ ان کا کیا حکم ہے. فرمایا کہ ان کے مردے اور ہمارے مردے، یعنی ان کے مقتولین اور ہمارے مقتولین دونوں کے دونوں جنتی ہیں. حضرت علی جن کو خدا بنائے بیٹھے ہو وہی یہ بات کہہ رہے ہیں، تم کیوں ان چکروں میں پڑ رہے ہو؟ حضرت علی کا مقام بہت اونچا ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہیں زیادہ حضرت علی کا مقام ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، حضرت علی رضی اللہ عنہ مہاجر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر اور مسلمانوں کے امام. اور کتنی فضائل ہیں جن سے کتب بھری پڑی ہے، لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی آڑ میں برا بلا کہنا یہ جرم ہے. توبہ کریں اس چیز سے. میں نے آپ کے سامنے باتیں پیش کی ہیں کہ دونوں کے درمیان جنگ ہو رہی تھی اور دونوں جانب صحابہ اکرام اور تابعین قتل ہو رہے تھے. ایک عمار رضی اللہ عنہ نہیں ہے، اور بھی زبیر رضی اللہ عنہ ہیں، طلحہ ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں
جو قتل ہو رہے تھے. لیکن نہیں، عمار کے بارے میں حدیث ہے تم اس کو اچھالیں گے اور معاویہ کو جہنمی بنائیں گے. خود کہہ رہے ہو کہ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، اب اس کے بعد جہنم میں بھی پھینک رہے ہو. تو اس طرح کی باتیں کرنے سے باز آ جائیں. مناسب یہی ہے کہ اپنے عمل کی فکر کریں. علماء اس حدیث کو کیوں نہیں بیان کرتے ہیں؟ علماء اکرام جانتے ہیں کہ عوام کو کیا بات بتانی ہے، کیا نہیں بتانی ہے. جہاں تک بتانے کا سوال ہے، چھپایا کسی نے، لیکن جب جس چیز سے فتنہ پھیل رہا ہو، 10 لاکھ احادیث آپ کو علماء نے بتا دی ہے، کم و بیش 10 لاکھ احادیث کا ذخیرہ ہے، بتا دی ہیں. آپ کے مسئلے سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں، آپ کی ضروریات زندگی سے متعلق، اس کو بیان کیا جاتا ہے. تو اختلافات کی تو بہت ساری حدیث ہے جو ہم نہیں بتاتے، چونکہ اس کو بتا کر کے نئی بحث کیوں چھڑنی ہے؟ آپ سے حشر میں کیا سوال ہونے، قبر میں کیا سوال ہونے، آپ اس کو کلیکٹ کریے ان حدیث کو اور اس پر عمل کیجیے. فضائل کی، وعید کی، آپ کی ذاتیات سے متعلق جو ہوں، آپ کے عمل کے لیے جو ہوں، یہ تاریخ ہیں، یہ واقعات ہیں، ان کو وہیں تک محدود رکھیں، اپنے عمل کی فکر کریں تو ٹھیک ہے. اس طرح کی باتیں کرنے سے انسان کا نہ صرف عمل خراب ہوتا بلکہ عقیدہ بھی خراب ہو جاتا ہے، اور صحابہ کرام کی گستاخی موجب کفر بن سکتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، کہ جب تم دیکھو کہ لوگ میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہوں تو تم ان سے کہو کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر کی وجہ سے. صحابہ کے معاملے میں خاموش، غلطیاں کوتاہیاں وہ جانے، اللہ جانے، ہم اس پر نئی وکالت کر سکتے ہیں. غالباً امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ ایک امت تھی، ایک جماعت تھی جو گزر گئی، انہوں نے جو کیا وہ ان کے لیے، اور تم جو کرو گے وہ تمہارے لیے. آج سے چند سال پہلے انجینئر علی مرزا جب شہرت یافتہ نہیں ہوئے تھے، یہی موقف تھا. بیان میں فیس بک پر لگا چکا ہوں. وہ کہتے تھے کہ دیکھیں یزید کو تو ہم ہمیشہ غلط کہتے ہیں، لیکن یزید کی آڑ میں معاویہ رضی اللہ عنہ پر لعن طعن کرنا، اس کو ہم کہیں سے بھی صحیح نہیں سمجھتے. اور یہی آیت کا حوالہ دیتے، تلک امت قد خلت، سورہ بقرہ کی آیت، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. وہ لوگ تھے جو گزر گئے، تمہارے لیے کیا تم دیکھو، ان کے لیے کیا تھا وہ جانے. کل تک یہ تھا موقف، آج موقف چینج ہو گیا، اور یہ یہیں پر نہیں رکے گا. بات حضرت معاویہ پر آئی ہے، کل کو حضرت عائشہ پر بھی آ چکی ہے، حضرت صدیق پر آئے گی، فاروق پر آئے گی، عثمان پر آئے گی، تمام صحابہ پر آئے گی. یہاں تک کہ جو روافض تبرعی ہیں، جو تبرع پڑھتے ہیں، جو صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان تک یہ پہنچ جائیں گے. آپ بچا لیجئے اپنے آپ کو، یہاں تک پہنچنے سے پہلے توبہ کر لیجئے. مناظرے کا چیلنج، یہ آ جائے وہ آ جائے، آتے ہیں بھیگی بلی بن کر کے بھاگ جاتے ہو. باہر لوگ کھڑے رہتے کہ تو کیمرے کے ساتھ نہ ہو، کتابوں کے ساتھ نہ ہو. آپ کے تو آپ ہیں مسلم علمی کتابی، کہ کہہ رہا ہوں کتاب کیوں لائے ساتھ میں؟ وہی کتاب نہیں لگا تو کس سے دلیل دے گا؟ بخاری مسلم، ایک قرآن اور ایک بخاری مسلم، کہتے ہیں قرآن کافی، ایک بخاری مسلم کافی. تو آپ جو بنڈلوں کتابوں کا حوالہ دیتے ہو، یہ کیوں دیتے ہو؟ تمہاری اس کتاب میں یہ لکھا، تمہاری اس کتاب میں یہ لکھا، اس میں یہ لکھا، آپ کیوں حوالے دیتے ہو؟ تو ان کتابوں سے ہی صحیح عبارتوں کو دکھائیں گے کہ بھائی تم نے جو بیان کیا یہ اور ہے، اور جو ہم بتانا چاہتے ہیں یہ اور ہے. تو اس لیے توبہ کریں ان چیزوں سے، ان جیسوں کی فالوونگ سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ ان قریب ایسے گڈھے میں گرے گے کہ واپسی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو صحابہ اکرام کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور دین متین پر چلنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے.